اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم صلوات. قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ و جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھو قمی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین و مومنات، آج کی مجلس اعزا جو شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں منعقد ہو رہی ہے، یہ بیاد سبت اکبر مصلح امت شہزادہ امن پہلے نسبی سید حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی سب سے پہلے تو آج کی تقریر میں ایک بات سن لیجئے اور اسے عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء تو اس سے مستثنیٰ ہے، بزرگ بھی مستثنیٰ ہے، جوانوں سے میرا خطاب ہے کہ بہت ساری غلطیاں جو ہماری قوم کر رہی ہے ان میں ہمارے ناموں کے اماموں کے نام لینے میں بھی غلطیاں ہم کر رہے ہیں. مثلا ہم لکھتے ہیں HASSAN امام حسن، یہ غلط ہے. امام کا نام حسن نہیں ہے، وہ حسن صاحب کا نام حسن ہوگا، وہ بے شک ڈبل ایس نہ چھوڑیں. امام کا نام حسن ہے، HASAN، یہ غلطی دور کر لیجئے. امام پاک کا نام حسن نہیں حسن ہے، فعل کے وزن. اسی کا جب مصغر بنتا ہے تو حسین ہوتا ہے، حسین بھی نہیں ہے. عموماً جو ہم لکھتے ہیں نا HUSSAIN، یہ بھی درست نہیں. میرے نام کے بھی سخاوت حسین ڈبل ایس ہی ہے. جی ہاں، ظاہر ہے تمام ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ساری قوم ایک ہی کشتی کی سوار. مگر بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو ان شہزادوں کے نام ہیں، اماموں کے نام ہیں، وہ کم از کم جس دن ہم امام کا دن منا رہے ہیں کم از کم ایک چیز تو کریکٹ ہو جائے ہماری لائف کے اندر، ہمارے ذہن میں، کہ آج کے بعد جب بھی امام کا نام لیں تو حسن نہ کہیں، حسن نہ لکھیں، حسن اور حسین. یہ پہلی بات اذہان عالیہ میں نوٹ کر لیجیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہو گیا ہے بدقسمتی سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار کیا تھے، کیا ہیں،
ان کی طاقت کتنی تھی، ان کی پاور کتنی تھی، ان کا علم کتنا تھا، ان کو کتنے معجزات دیے گئے، انہوں نے کیا کیا کر دکھایا، اس پہ تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں اور سارا زور اسی پہ لگ رہا ہے. اس پہ کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ورثہ چھوڑا ہے. وہ ضرور بیان کرنا ہے، فضائل محمد و آل محمد بیان کرنا بہت ضروری ہے، پرائمری ہے، مگر اعمال اور کردار کو بھی سیکنڈری نہ سمجھیے، ورنہ ایسے ہو جائے گا کہ کوئی صاحب ساری زندگی ڈیموکریٹ کے نعرے لگاتے رہے ہوں اور ووٹ دینے ریپبلکن کو چلے، بالکل ایسے ہو جائے. ہم نے محمد و آل محمد کے ساتھ یوں وفا کرنی ہے کہ ان کے فضائل و مناقب سن کے خوش ہونا ہے اور ان کے فرامین پر عمل کر کے انہیں خوش کرنا. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو اس وقت ہماری قوم کا جو کرائیٹیریا ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو جو اس سال خاص طور پر میں کوشش یہی کر رہا ہوں، جتنی بھی میں نے تقریریں کی ہیں الحمدللہ، کہ میں اس میں فضائل بھی زبردست پڑھوں، مگر میں اس میں فرامین بھی بتاؤں، لائف اسٹائل بھی بتاؤں، ہمارے ائمہ کا لائف اسٹائل کیا تھا، ہم سے ان کی توقعات کیا تھی، وہ ہم سے کیا چاہتے تھے. ہمارے زمانے کے جتنے امام تھے ہر دور کے، ان کے فالورز کا معیار کیا تھا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، تاکہ اس معیار پہ ہم بھی اترنے کی کوشش کریں. تو اس دوسری گزارش کے ساتھ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں. سبط اکبر سرکار امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اور سبط اصغر سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ، کچھ فضائل تو وہ ہیں جو دونوں شہزادوں کے مشترکہ ہیں. مثلا یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ عجیب آیت ہے کہ اے ایمان والو تم مجدد ایمان لاؤ تقوی کے بعد اللہ کے رسول پر. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. پتہ چلا کچھ ایسے بھی دعوے داران ایمان تھے کہ جو مومن کہلاتے تھے مگر رسول پر ایمان نہیں تھا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اس کے اگینسٹ میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 ایکول مساوی ٹکڑے عطا کر دے گا. رحمت الہی منقسم ہو جائے گی 50-50. کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر سے ایمان لائیں رسول پر. اس کے ذیل میں لکھا گیا کہ المراد من الکفلین الحسن والحسین، یعنی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، حضور جو رحمت ہے، سب نے لکھا ہے یہ کہ آدھے حسن شبیہ رسول تھے اور آدھے حسین شبیہ رسول تھے. کوئی اللہ کی آدھی رحمت بشکل حسن آ گئی، آدھی بشکل حسین. مرج البحرین یلتقیان وبینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ جو آیات ہیں اس میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے مراد یہ جو 2 سمندر ہیں رحمت الہی کے وہ علی و بطول ہیں، اور جو برزخ ہیں وہ خود رسول ہیں، اور جو لؤلؤ مرجان ہیں وہ حسن و حسین. تو یہ مشترکہ فضائل ہیں دونوں شہزادوں کے. مثلا آئے تطہیر کے مصداق دونوں شہزادے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
مثلا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں دونوں شریک ہیں. مثلا سورۃ الکوثر کے پرائمری پہلے مصداق تو بشکل اولاد رسول جو میل اولاد رسول ہے ذکور میں سے وہ امام حسن ہے، اور ظاہر ہے بعد میں امام حسین بھی ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر سے مراد بطول اور اولاد بطول بشکل اولاد رسول. اس میں بھی یہ شہزادے شامل و شریک ہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. مباہلہ کے میدان میں بھی دونوں شہزادوں کا مرتبہ موجود ہے کہ جو ان چار ہستیوں کے مقابل پہ آئے گا، علی و بطول و حسن و حسین، وہ لعنت اللہ علیہ بھی بن جائے گا اور وہ جھوٹا بھی ہوگا، کیونکہ یہ سچے ہی نہیں، معیار صدق ہیں، سچائی کا معیار. تو اگر آپ یہ فرمائیں کہ یہ آخری سالوں میں ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں 10 میں ہے، بعض نے 9 بھی لکھا ہے 9ویں سال میں، ظاہراً تو 10 ہی ہے زیادہ تر، کہ 10ویں سال جو ہجرت کے یہ مباہلہ ہوا ہے. تو 10ویں سال ہجرت کے حضور کی 1 سال ایج رہتی ہے، ظاہری حضور دنیا سے جانے والے ہیں. تو اگر آخری سالوں میں سے ایک چھوڑ کے آخری سال میں یہ ثابت ہو گیا کہ جو حسن کے مقابل پہ آئے وہ لعنت اللہ علیہ ہے، جو حسن کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہے، اور جو حسین کے مقابل پہ آئے وہ بھی لعنت اللہ علیہ ہے، اور جو حسین کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہے، تو میں یہ بات نہ سمجھ سکا قرآن کے مقابل پہ اپنی رائے دینے کی کیا ضرورت ہے. حسن کا مقابل جب قرآن کی نظر میں جھوٹا اور لعنت اللہ علیہ ہے تو اسے امیر المومنین کس منہ سے کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں، کاتب وحی کس منہ سے کہہ رہے ہیں. یہ وہ مشترکات ہیں، اس پر ظاہر ہے تفصیل جتنی دیں آیات تو اتنی زیادہ ہیں کہ آیات پڑھتے جائیں تو ان شہزادوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے. الحمدللہ احادیث کو بھی دیکھ لیں جو مشترکہ احادیث ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. حضور نے جب یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی تو 2 لوگ گلی میں روتے نظر آئے. 2 لوگ، توجہ کیجئے گا، ایک سلمان اور ایک فضہ، یہ روتے ہوئے نظر آئے. کیوں؟ ماذا یبکیکما، کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے چیزیں. حضور نے فرمایا ہے کہ جوانوں کے سردار ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو جوان نہیں ہیں، تو اس وقت حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جتنے جنتی ہوں گے سارے کے سارے جوان بن کے جائیں گے تاکہ سب کی سرداری حسنین شریفین کو دے. اسی طرح مثلا اللہم انی احب الحسن و احب من احبہ، بار الہ مجھے حسن سے پیار ہے اور اس سے بھی پیار ہے جو میرے حسن سے پیار کرتا. سبحان اللہ. یہ آپ جو آج مجلس میں آئے ہیں یوں سمجھیں کہ آپ محبوب کبریا بن کے جائیں گے. اللہ کو حضور سے پیار ہے اور جو حسن سے پیار کرتا ہے اس سے حضور کو پیار. تو آپ محبوب کبریا بن جائیں. اسٹیٹس یوں چینج ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طریقے سے ان شہزادوں کے فضائل و مناقب جو مشترکہ ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ عید کے دن شہزادے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں، تو بی کہتی ہے عند الخیاط، درزی کے پاس ہے. اب ظاہر ہے یہ صدیقہ ہے، صادقہ نہیں ہے. صادقہ اسے کہتے ہیں کہ جو صحیح رپورٹ کرے. صادق وہ میل جو صحیح رپورٹ کرے، صادقہ جو فیمیل صحیح رپورٹ کرے، واقعہ کو صحیح بیان کرے.
صدیق اور صدیقہ وہ ہوتے ہیں کہ واقعہ نہ بھی ہو اللہ واقعہ بنا دے تاکہ ان کی صدیقیت پہ الہی مہر لگتی رہے۔ شہزادی نے کہہ دیا عند الخیاط، تو جبریل درزی بن کے تشریف لائے۔ دیکھیے آپ مثلا کسی بڑے بندے کو، مثلا میں مثال دیتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو، مثلا آپ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کا پی این ہے مثلا، تو وہ دھر لیں گے آپ کہ وہ ہمارا صدر ہے، آپ پی این کہہ رہے ہیں، چپڑاسی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں صدر کے بارے میں دعا کرا رہا تھا اور میں نے 8-10 مجلسوں میں مسلسل دعا کرائی کہ یا اللہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایت فرما، یہ بےہودگی نہ کرے، فلاں نہ کرے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور آپ کو پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا وہ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ پریشر ڈیولپ کرو مسلمانوں، وہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں بیچارے کہ ہمیں بھی بچاؤ، یہ کیا بلا آ گئی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس بلا کے دور میں ہمیں محفوظ فرمائے، پورے امریکہ کو محفوظ رکھے۔ یا تو اوپینین ظاہر ہے کہ فریڈم آف اوپینین ہے اس میں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تہذیب کے دائرے میں بالکل کہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے یہ ہے کہ جو جبریل ہے وہ کبھی رہے نہیں ہے خیاط، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی یا نبی کی اولاد یا نبی کے گھر والوں کی قمیضیں بنائی نہیں ہیں حضرت جبریل نے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی بنائی تھوڑی ہوگی، بنائی لائے ہیں۔ تو وہ جو انبیاء کے پاس وحی لانے کا جاب کرتا تھا، وہ اس عہدے پہ راضی کیسے ہو گیا کہ اس نے آگے کہا انا خیاط الحسنین۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر حسنین کی خدمت اس سے کم ثواب رکھتی ہوتی تو یہ گھاٹے کا سودا نہ کرتا۔ سمجھ میں آگئی؟ اب حضور چل رہے ہیں اور حضور کو یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ نانا لوگوں کی سواریاں ہیں، لوگوں کے بچوں کی، ہماری سواری کوئی نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ یہ روایت عجیب ہے، اناخا کا اناخت البعیر و جلسا کا جلست البعیر، عجیب روایت ہے۔ حضور ایسے بیٹھ گئے جیسے ان کی سواریاں بیٹھتی تھی، سبحان اللہ، اور ایسے ہی اٹھے جیسے دوسرے بچوں کی سواریاں اٹھتی تھی۔ تو حسنین شریفین نے کہا نانا دوسروں کی سواریاں تو بولتی بھی ہیں، آپ بھی بولے، اور بول کر آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ العفو العفو۔ آپ 300 مرتبہ کہتے ہیں اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہو۔ آج میں تھا ڈیٹرائٹ میں دوپہر کو، ماشاءاللہ بہت مجمع تھا، ایرانی بھی تھے، عراقی بھی تھے، ہندوستانی پاکستانی بھی تھے، امریکن بھی تھے۔ تو وہاں میرا خطاب تھا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنے لوگ آج تہجد کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو پھر مجھے یہاں کوئی بلانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹینڈرڈ یہ ہو گیا، ایزی ایکسیس ہو گئی ہے ہماری، ایزی ایکسیس۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے، یہ جو ہم نے ایک سٹائل بنا لیا ہے اپنا کہ مجلس میں گئے، مجلس سے آ گئے، کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ تو پھر ہم میں اور وہ جو شیوخ حرم ہیں ان میں کیا فرق ہوا؟ ان کو کعبہ نہیں بدل پا رہا، ہمیں مولود کعبہ نہیں بدل پا رہا، پھر فرق کیا رہا؟ ہمیں تو تبدیل ہونا ہے۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ریفارمیشن کا انسٹیٹیوٹ ہے، انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ریفارمیشن کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ امام حسن کی مجلس سے جو اٹھ کے جائے اس کو اصلاح کا بھی پتا ہو، اس کو امن کا بھی پتا ہو، اس کو ہمارے امام کے سٹائل کا بھی پتا ہو، یہ بھی پتا ہو کہ امام نے 20 حج کیے ہیں، یہ بھی پتا ہو کہ 3 مرتبہ گھر کا سامان پورا کا پورا باہر لا کے فقراء میں تقسیم کر دیا، یہ سب پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نبی کے ارشادات ہیں، فرمایا العف العف۔ جبریل نے آ کے کندھا دبایا اور کہا 3 مرتبہ العف نہ کہنا، اللہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ 300 مرتبہ العف کہتے ہیں تہجد میں،
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تہجد پڑھنے کی. تو کیا حضور نہیں کہتے ہوں گے 300 مرتبہ؟ انہی کو تو سنت ہے یہ. تو وہ 300 مرتبہ رات میں کہتے ہیں، جبریل نہیں روکتے. الف نہ کہیے، یا 3 مرتبہ کہنے سے روک رہے ہیں. تو پتہ چلا وہ جب کہتے ہیں رات میں، حسنین سوار نہیں ہوتے ہیں. اب کیونکہ حسنین سوار ہیں، الف کی برکت اور حسنین کی برکت سے آتش جہنم ٹھنڈی ہو گئی. یہ ہے حسنین کا درجہ. سبحان اللہ. یہ مشترکات ہیں، وہ آیات کے، یہ احادیث کے. ان مشترکات میں ایک مشترک یہ بھی ہے کہ حسن صفت مشبہ ہے حسن سے. حسن یحسن، اس کا اس میں فاعل نہیں آتا. عجیب ہے، یعنی یہ امام حسن کے نام کی عجیب بیوٹی ہے. جیسے شرف یشرف کا اس میں فاعل نہیں آتا. شریف، شارف نہیں ہے، شارف ہے ہی نہیں عربی. حاسن نہیں ہے، حسن. اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مگر صفت مشبہ ہمیشہ ہوتی ہے. مثال دوں میں، مثال کے طور پر کاتب لکھ رہا ہے. جب وہ جاگ رہا ہے تو لکھ رہا ہے، سوتے میں کاتب نہیں ہوگا. شریف جاگتے میں بھی شریف ہوگا، سوتے میں بھی شریف. خطیب بھی اسی طریقے سے، خاطب اور خطیب. خطیب جو ہمیشہ خطابت کرے، خاطب جو کبھی کرے کبھی نہ کرے. تو حسن کا اس میں فاعل آتا ہی نہیں، صفت مشبہہ ہی آتی ہے اس باب سے، اس چیپٹر سے. حسن اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ خوبصورت رہے، جسے ایج یا سرکمسٹانسز خوبصورتی سے ہٹا نہ سکے، اسے حسن کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو سادات کرام کو یہ نام اتنا پسند آیا حسن کا، جو الہام الہی سے رکھا گیا. ظاہر ہے کہ چھوٹا جب صاحبزادہ پیدا ہوا تو کوئی نام نیا رکھا ہی نہیں گیا، بلکہ اسی کا مسخر بنا دیا. حسن کہتے ہیں بڑا خوبصورت، حسین کہتے ہیں چھوٹا خوبصورت. غور کریں، یہ مشترکات. دونوں معصوم ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں سبت ہیں، نواسے ہیں رسول کے، دونوں فرزند علی و بطول ہیں، دونوں ہی ہمارے مرشد ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں. یہ مشترکات ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے. یہ 3 پوائنٹس اب تک میں نے بیان کر دی. آیات کے مشترکات، احادیث کے مشترکات، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے چند مشترکات جو میں نے ابھی عرض کر دیے. جوڑے دونوں کے آئے ہیں، حضور دونوں کے لیے سواری بنے ہیں، جبریل دونوں کے خیاط بنے ہیں، درزی بنے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو گہوارہ جھلانے کے بارے میں بھی ہے، فرشتوں نے دونوں کا گہوارہ جھلایا ہے، اور ان کی اماں کی چکیاں بھی چلائی ہیں، اور ان کی اماں کے صحن خانہ میں جھاڑو بھی دیا. یہ اعزاز انہی شہزادوں کی ماں کو ہے، اور یہی شہزادے ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنت بھی ہیں، سبط رسول بھی ہیں، اور رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے بھی. یہ تو مشترکات ہو گئے. اب آ جائیے چوتھا پوائنٹ آج کی مجلس کا. یہ ہمارا حوزہ علمیہ کا سٹائل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ عام خطیبانہ سٹائل نہیں ہے، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے تھوڑے وقت میں زیادہ میٹیریل دیا جائے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ دونوں شہزادے الگ الگ منفرد ہیں. آج چھوٹے شہزادے کا تو ذکر نہیں کرنا، بڑے شہزادے کے کچھ خصائص سماعت فرما لیجیے. خصائص، ایک ہوتے ہیں خواص، ایک ہوتے ہیں خصائص، ایک ہے خاص. مثلا آپ شاہ نجف کے خاص ہیں، اور بھی ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آج نہیں آئے، وہ بھی شاہ نجف کے خاص ہیں. صرف آپ ہی خاص نہیں، خاص وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کئی لوگ ہوں، کئی خاص لوگ ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں. خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک میں ہو ہر ایک میں نہ ہو. خصائص اس کی جمع ہے. خصائص امام حسن میں ایک خاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے پہلے حسن ہیں ہمارے دوسرے امام. ان سے پہلے کوئی حسن نہیں، بعد میں حسن آئے، ان سے شبر گزرا ہے نام.
حسن نہیں، تاریخ میں پہلے حسن یہ، کوئی اور حسن نہیں ہو سکتا۔ آپ کے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نجیب الطرفین ہے، آپ کے یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جن کی ماں بھی سید زادی ہو اور باپ بھی سید ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور رشتہ چاہیے صاحبزادی کے لیے اور نجیب الطرفین ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ نجیب الطرفین کی تعریف کیا ہے آپ کی نظر میں؟ تو فرمانے لگے جس کی اماں بھی سیدزادی ہو اور باپ بھی سید ہو۔ تو میں نے کہا آپ کے زمانے کے امام پھر آپ کی نظر میں نجیب الطرفین ہیں کہ نہیں؟ بعض چیزیں ہم نے خود بنا لی، ان چیزوں کو نکالنا پڑے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ امام زمانہ میں کوئی نقص ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ شرف ہے دونوں ماں باپ سید ہوں، مگر منحصر مت کیجئے کہ رشتہ وہاں نہیں ہوگا جہاں دونوں سید نہیں ہوں گے، تو بچیاں تو سادات کی بیٹھی رہ جائیں گی۔ ہم بہت سارے مسائل میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہم نے خود سے ایک شریعت بنا لی۔ مثلا آج ہی اتفاق سے میں بہت کم جاتا ہوں، بلکہ اردو زبانوں کے لیے تو آج پہلی دفعہ گیا۔ آج میں نے پہلی مرتبہ ڈیٹرائٹ میں اردو میں تقریر کی ہے، عربی فارسی میں پہلے بھی 94 سے جاتا ہوں، الحمدللہ کرتا رہا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ میں نے اردو میں تقریر کی، پوری تقریر 60 منٹ کی فضائل مصائب میں نے اردو میں پڑھا۔ حالانکہ وہ فارسی والے بھی میرے دوست تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں آپ نے صرف اردو ہی پڑھنی ہے۔ تو آج وہ کچھ میری بہنیں، میں جب ایئرپورٹ کے لیے آ رہا تھا تو جلدی میں بھی تھا، تو وہ گاڑی کے پاس آ گئی، 8-10 بہنیں، اور انہوں نے آ کے شوہروں کی شکایت شروع کر دی۔ میں نے کہا بھئی اصل یہ ہے بہنوں، ایسا کرو کہ مجھے بلا لو یہاں پر، شکایت اس وقت کرو کہ جب سامنے مرد بھی بیٹھے ہوں، تاکہ ان کی شکایتیں بھی پھر سنی جائیں۔ یہ تو ون وے ٹرین تھوڑی چلے گی، دو ٹریک ہوتے ہیں نا ٹرین کے لیے، تو دونوں پر دیکھنا چاہیے۔ یہ آج جو ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، آپ یقین کریں امر بالمعروف کے نہ ہونے سے، نہی عن المنکر کے نہ ہونے سے، حقوق کا علم نہ ہونے سے، اپنی باؤنڈریز کا علم نہ ہونے سے، نہ اولاد ماں باپ کا احترام کر رہی ہے، نہ ماں باپ اولاد پہ شفقت کر رہے ہیں، نہ بھائی بھائی کا احترام رہا ہے، نہ بہن بہن میں محبت رہی ہے، نہ گھر ہمارے جنت مآب رہے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے تو قرآن میں کلیہ دیا تھا جو میاں بیوی آرام سے رہیں ان کا گھر جنت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رسہ کشی چلی ہوئی ہے، مرد یہ بات ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ ہم مجازی خدا ہیں، ان کو ایک ہی حدیث یاد ہے، اور عورتوں کو بھی ایک ہی حدیث یاد ہے کہ ایکول رائٹس ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں نے پہلے سال جو عشرہ پڑھا، یہ 80s کی بات ہے، ایک جگہ ہے ساہیوال، وہاں میں نے پہلا عشرہ پڑھا تھا قم سے آنے کے بعد۔ تو اس میں نے ایک روایت پڑھی، میں نے کہا بھائی عورتوں کے لیے کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، نہ ہی شوہر کے کپڑے دھونا ضروری ہے۔ تو جیسے مجلس ختم ہوئی، وہ ہمارے رشتہ دار تھے، گاؤں والے آوان تھے، میں بھی آوان ہوں، تو میں نے کہا ملک صاحب سے، جو ایک بزرگ تھے، میں نے کہا ملک صاحب کھانا لائیے۔ انہوں نے کہا آپ کی تمام رشتہ دار خواتین نے بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مولانا آ گیا ہے قم سے پڑھ کے، ہماری فیور والا، اس نے آج ہمیں بتایا، ہم تو آج تک کنیزیں بنی ہوئی تھی۔ تو اگلے دن باقاعدہ ایک مجلس رکھنی پڑی جس میں نے یہ بتایا کہ یہ ڈھیر سارے جو زیور آپ نے میری بہنوں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اس بیچارے پہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کا نام میاں بیوی کا تعلق ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا یا اونچا دکھانے کا نام زوجیت نہیں۔ ہم نے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کریکولم کے طور پہ، سلیبس کے طور پہ، نصاب کے طور پہ حقوق زوجین کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایران میں باقاعدہ ڈپلومہ ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے سن کر، ایران میں ڈپلومہ ہے، باقاعدہ حقوق زوجین کا ڈپلومہ لینا پڑتا ہے لڑکی اور لڑکے کو، تب عالم نکاح پڑھتا ہے۔ پہلے پڑھ کے آئے محلے کے عالم کے پاس کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، پہلے سمجھ کے تو آؤ کہ حقوق کیا ہے، تب جا کر شادی ہوگی۔
یہ شادی اس طرح نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے شادی کر لیں، اس میں باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب قرآن ہی پڑھنے کا رواج نہیں رہا تو حقوق زوجین کو کون پڑھے گا؟ حقوق آل محمد ادا نہیں ہو رہے، خمس ادا نہیں ہو رہا، امام کا حق ادا نہیں ہو رہا، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ یہ آج بھی وہاں آغا صاحب نے کل فرمایا تھا، میں ان کو یاد کرتا رہا، آج وہاں ٹائی چل رہی تھی عربوں میں کہ جمعہ واجب ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے بڑا آغا یاد آ گیا، میں نے کہا وہ کل ہی فرما رہے تھے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ نے جمعے کو واجب کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہماری قوم مستحب کرنے پہ کیوں تلی ہوئی۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ایشوز ہیں جن پہ آپ غور فرمائیں۔ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ پہلے حسن ہیں، مولا ہمارے پہلے حسن ہے تاریخ میں۔ ایک خاصہ ہمارے امام کا اور یہ ہے کہ یہ جو ابھی نجیب الطرفین کی میں نے بات کی تھی، جو سادات کرام ہیں، یہ شرف، یہ بالکل ذہن میں رکھ لیجیے، جو غیر سید ہیں وہ بالکل ڈیفینسو نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو۔ وہ مجھے پھر کبھی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، گھورتے بھی ہیں مجھے کہ آپ سیدوں کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، اللہ اور رسول نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے، ہمارا فرض ہے ان کا احترام کرنا، اس لیے کہ جب حضور فرماتے ہیں ان کا احترام کرو تو سچا امتی تو وہی ہے جو حضور کی اولاد کا احترام کرے گا۔ سادات کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، احترام کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے یہ جو سید آفیشل سید شروع ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے حسبی سید، ایک ہوتا ہے نسبی سید۔ آئی سمجھ لیجیے، حسبی سید ہے جبریل سید الملائکہ، حسبی سید ہیں حضور سید الانبیاء سید المرسلین سید کائنات، بالکل ہیں۔ حسبی سید ہیں، حسبی سید امیر المومنین سید الاولیاء، یہ حسبی سید۔ نسبی پہلا سید ہمارا امام مجتبی ہے۔ وہیں سے تو اولاد رسول چلی ہے نا۔ اولاد رسول ہونے کا جو پہلا اعزاز ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ یہ دوسرا خاصہ ہو گیا۔ تیسرا خاصہ یہ ہے کہ سارے انبیاء سخی تھے، کوئی نبی کل عرض کیا تھا کوئی نبی غیر سخی نہیں تھا، ہر نبی سخی تھا، اور ہر مومن کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ ہم سخی اماموں کے ماننے والے ہیں، ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل ہوں بنی امیہ والے اور بنی عباس والے، سپاہ صحابہ والے، طالبان والے، داعش والے، القاعدہ والے، علی ولی اللہ والے، ماتم حسین والے، ہمیشہ سخی ہونے چاہیے، بخیل نہیں ہونے چاہیے۔ راہ خدا میں دینے میں دریغ نہ کریں۔ تو سخاوت تو سب کی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی سخاوت بڑی مشہور تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں ہوتے، چوراہے میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ والے مہمان سے گھبراتے ہیں، ایسے ہی حضرت ابراہیم کو اشتیاق تھا مہمان کا۔ یا بھائی کہاں چلا جائے تو پوچھتے ہیں ٹکٹ کب کی؟ اللہ ہدایت فرمائے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جب غریب تھے تو شیئر کرتے تھے غربت کو، تو امارت کو بھی شیئر کرو نا، انصاف کے ساتھ۔ تو گفتگو بہت طویل نہ ہو، سخاوت ہر نبی کا شیوا ہے۔ دسترخوان حضرت ابراہیم کا بڑا دسترخوان تھا، حضور کا بڑا دسترخوان تھا، مگر میں حیران ہوں دسترخوان اگر معروف ہے معصومین میں تو صرف حسن سبز کا باقی ہے، کسی اور کا نہیں۔ دیکھیے یہ خاصے ہیں، یہ خاصے ہیں۔ دیکھیے امن 5 مرتبہ لفظ امن آیا ہے قرآن میں، 5 مرتبہ امن کا لفظ قرآن میں 5 مرتبہ، اور امن ہی معیار ہے، سٹیٹس ہے، سٹینڈرڈ ہے امن اللہ والوں کا، امن پیس۔ مگر کائنات میں کوئی بھی آپ کے علاوہ شہزادہ امن نہیں، شہزادہ امن ہمارے مولا ہے۔ صلح حضور نے بھی کی ہے، صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح امام علی نے بھی کی ہے،
وہ جب مجبور ابو موسیٰ شری اور امریاس کے وقت، جی ہاں، صفین میں صلح تو کی ہے، مگر نہ صلح آدم مشہور ہے، نہ صلح نوح، نہ صلح ابراہیم، نہ صلح شعیب، نہ صلح یونس، نہ صلح موسیٰ، نہ صلح یعقوب، نہ صلح یوسف، نہ صلح عیسیٰ، نہ صلح زکریا، نہ صلح یحییٰ، نہ صلح پیغمبر، نہ صلح امیر المومنین مشہور ہے، تو صرف صلح حسن مشہور، یہ خاصہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں کہ جن کے امام مصلح امت ہوں، جن کے امام اپنے باپ کے قاتل سے صلح کر لیں تاکہ اسلام کی ناؤ ڈوب نہ جائے، اسلام کی کشتی ڈوب نہ جائے، صرف اس غرض سے، ان کو کیا لڑائیاں کرنی چاہیے، جھگڑے کرنے چاہیے؟ ہماری قوم اس وقت مشہور ہوتی جا رہی ہے لڑاکا بھڑاکا، ہر جگہ لڑ رہے ہیں۔ اگر امام بارگاہوں میں لڑائی کم ہوئی تو میاں بیوی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی کی کم ہوئی تو بہن بھائی لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں کی کم ہوئی تو پیرنٹس اور اولاد لڑ رہی ہے، وہاں کچھ کم ہوئی تو دوست لڑ رہا ہے، کزن لڑ رہا ہے۔ مصلح امت کی قوم کو تو لڑائی کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ صلح ان کا شیوہ حیات ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں کسی جگہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضور ذرا باہر کھڑے ہو جائیں، ہم تھوڑی دیر میں اپنے گھر کو صاف کر لیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اطلاع نہیں تھی کہ ہم آ رہے ہیں؟ ہماری ٹکٹ تو آپ نے 2-3 مہینے پہلے کی خریدی ہوئی تھی۔ کہہ لیں گے بس کچھ کوتاہی ہو گئی۔ تو پتہ چلا وہ گانوں کے کیسٹ سمیٹ رہے تھے، وہ مجھے پتہ ایسے چلا کہ ایک گانے کا کیسٹ وہاں رہ گیا اور اس میں لکھا ہوا تھا، بڑا موٹا سا لکھا ہوا تھا، گائے گی دنیا گیت میرے۔ میں نے وہ ہاتھ میں رکھ کے میں نے کہا بھائی صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ذرا ٹرانسلیشن کیا۔ وہ بڑے شرمندہ سے ہو گئے بیچارے۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر ایک چھوٹا سا مولانا آپ کے گھر نہیں آ سکتا تو مولا آپ کے گھر کیسے آئے؟ گھروں کا ماحول بدلنا ہوگا۔ جو میری بہنیں یا جو میرے بھائی گھروں میں لڑ رہے ہیں، ایمان سے بتائیں کیا حجت ابن الحسن ان گھروں میں آئیں گے؟ اور آپس میں لڑائیوں کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اولادیں خراب ہو رہی ہیں، یہ بہت شکایات آ رہی ہیں اولادوں کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی اولاد کی خرابی کی اطلاع پبلک ہو، اللہ کرے کسی کی بھی پبلک نہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا نبی زادہ ہے، نبی کا بھائی ہے، 2 معصوم، اور بیوی حوا بھی تالی تلو المعصوم ہے، نائب معصوم، یوں سمجھ لیں 3 معصوم، اور ایک وہ گمراہ کرنے والا ابلیس، ایک اکیلا، بچانے والے 3، وہ 3 مل کے ایک ابلیس سے نہیں بچا سکے۔ اس وقت تو ابلیس کا اتنا تجربہ ہی نہیں تھا، اب تو انٹرنیٹ ہی کافی ہے اس کے تجربے کے لیے۔ تو آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی اولاد کو ابلیس بہکا نہیں سکتا، آپ نے جان جوکھوں میں ڈالنی ہوگی۔ امریکہ میں رہنے والوں کو تو کوئی سنت قضا نہیں کرنی چاہیے تھی، جتنی آسائش سے زندگی یہاں پر ہے، نہ بجلی بند ہو رہی ہے، نہ گیس بند ہو رہی ہے، نہ کوئی حبس کا مسئلہ ہے، نہ گورنمنٹ پکڑ رہی ہے، نہ کوئی دھرنے دیے جا رہے ہیں، ریلیکس لائف ہے۔ لہٰذا آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مشترکات امام مجتبی، مختصات امام مجتبی، خصائص امام مجتبی، شان امام مجتبی اور فرمان امام مجتبی۔ ایک کتاب ہے صحیفۃ الحسن، اتنی موٹی کتاب ہے، اس کتاب میں صرف اور صرف امام حسن کے ارشادات لکھے گئے، خطبے جو امام حسن نے دیے، دربار غریب شام میں خطبہ امام حسن کا، خطبے جو وہاں پر امام نے ارشادات فرمائے یا جو ایڈوائسز دی ہیں، ان میں سے ایک ایڈوائس سن لیجیے آج ذرا۔ ہلاک المرء فی ثلاث، بندہ چلتا پھرتا جنازہ بن جاتا ہے اگر اس میں 3 عادتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ بھی 3 ہی ہیں، 3 بڑی منحوس عادتیں ہیں۔ یہ 3 عادتیں جس میں پیدا ہو جائیں وہ بندہ چلتا پھرتا مردہ ہو جاتا ہے۔
ہلاک ہو جاتا ہے۔ کون کون سی سرکار؟ نمبر 1 الاستکبار، تکبر، بندہ مر جاتا ہے، متکبر مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا، متواضع زندہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ درخت جھک جاتا ہے جس پر پھل ہوتے ہیں، اور وہ اکڑا رہتا ہے جو بے ثمر ہوتا ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں کو تو تکبر زیب ہی نہیں دیتا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ایک جگہ ایک مجلس ہو رہی تھی ہماری بہنوں کی، ہم اس امام بارگاہ میں بلوائے گئے، ہم ذرا جلدی پہنچ گئے تو اوپر ہمیں بٹھا دیا مہمان خانے میں۔ تو اتفاق سے وہ جو مائک تھا، یعنی اسپیکر جو تھا، وہ مہمان خانے میں بھی لگا ہوا تھا۔ اب میں تو غریب آدمی مسافر تھا، میں بڑی کوشش کی کسی طریقے سے میں تار کو کاٹوں، مجھ سے کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں۔ تو چند منٹ کی میں نے تقریر جو سن لی، پھر اس کے بعد میں باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ اگر یہ تقریر امام العصر کی خدمت میں پیش کر دی جائے تو آپ سب عورتوں کو وہ اپنی ریت سے نکال دیں گے۔ جو 5 منٹ کی آپ کی گفتگو مکرہن میرے کانوں تک آ گئی۔ آپ اپنا سٹائل بدلیے، بھائی بھی میرے بدلے، بہنیں بھی بدلیں۔ آپ اب یوں سمجھیں کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، ایف بی آئی واچ کر رہی ہو تو بندہ یوں اشارے کرتا ہے، بات ہی نہیں کرتا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایف بی آئی سے بڑی طاقت ہے اللہ کی۔ وہ جو فرشتے ہیں وہ ایف بی آئی سے بڑے ہیں، جو ایک ایک چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لائف اسٹائل کو بدلنا ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کے دن لائف اسٹائل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ 3 چیزیں بندے کو مار دیتی ہیں۔ نمبر 1 استکبار، نمبر 2 الحسد، یہ جیلسی۔ یہ جیلسی بڑی وفادار روحانی مرض ہے، بالکل ڈائبٹیز کی طرح۔ ڈائبٹیز قبر میں ساتھ جاتی ہے، حسد بھی ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں الحسد کا صدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے، جب تک یہ لوہے کو زنگ ختم نہیں کر دیتا جان نہیں چھوڑتا۔ جب تک مومن کا ایمان ختم نہیں کر لیتا یہ حسد جان نہیں چھوڑتا۔ یہ حسد کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک کڑا ہو دودھ کا، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے کڑا ہوتے ہیں، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، نہ معلوم آپ کیا کہتے ہیں، ایک کڑائی ہوتی ہے، ایک کڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے کڑا، وہاں سے وہ ایک پوا سا ہوتا ہے، پوے کے ساتھ وہ دودھ دیتے ہیں، بیچتے ہیں۔ جی ہاں، کیا کہتے ہیں مولانا؟ پوا ہی کہتے ہیں نا، چلیے گڑوی کہہ لیجیے، گڑوی کہہ لیجیے۔ ایک برتن ہوتا ہے بہرحال، پوا کو پوا ایسے کہتے ہیں، اس میں پاؤ آتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، پاؤ۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ ذرا سی شراب ڈال دے، ذرا سی، تو پورا کڑا پینے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ شراب کا اثر وہاں تک تو پہنچا ہی نہیں ہے، شریعت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یقین کیجئے، بندے کے اعمال نیک ہو نا، 1000 نیک عمل ہو اور تھوڑا سا قطرہ حسد کا آ جائے، ایسے ہی تباہ کر دیتا ہے جیسے کڑا کو شراب کا ایک قطرہ تباہ کر دیتا ہے۔ حسد نہیں کرنا۔ تیسری چیز والحرص، طمع، لالچ، لالچ نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں امام نے فرمایا بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اب آئیے ذرا 5واں پوائنٹ، اور بس میں آپ سے اجازت لوں۔ 5واں پوائنٹ سن لیجئے تقریر کا۔ ایک ٹاپک ہے فصاحت الحسن، بلاغت الحسن، امام حسن کی فصاحت۔ اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، فصاحت و بلاغت میں باقاعدہ کتابیں لکھی۔ مثلا امام پاک کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ جب بلوائے گئے امام حسن و امام حسین دونوں دربار میں، وہ شام والے جو حریف تھے اس کے دربار میں جب بلوائے گئے تو ان کو بٹھا کے دونوں شہزادوں کو ہزاروں کے مجمع میں اس نے مولا علی کے خلاف گفتگو شروع کر دی، جس پر فقام الحسین ابن علی، حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اس کا منہ بند کرنا چاہا تو امام حسن نے انہیں روک کے کہا کہ میں اس کا منہ بند کرتا ہوں۔ امام حسن کھڑے، امام حسن نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں اور تم کون ہو؟
अनल हसनो व अबी अली, मैं हसन हूं, मेरे बाबा अली। अंता, वो हमारे यहाँ फारसी में कहते हैं नाहंजार, हम नाम नहीं लेना क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, एक साहब थे, उसको नाहंजार गुस्से में कहते हैं ईरान वाले, नाहंजार, वो जो नाहंजार है। जी हाँ, अब जाहिर है वोकैबुलरी बड़ी कम है, बड़ी वोकैबुलरी तंग आ जाती है जब इनका तारुफ कराना पड़े। तो उस नाहंजार का नाम लेकर कहा तुम वो हो, वह अबू का सख्र, और तुम्हारा बाप सख्र है। यह सख्र लक़ब था उसके बाप का, वो जो तख्त पे बैठा हुआ था मौला अली को कत्ल करवाने वाला। और सख्र का मैंने जब तर्जुमा देखा तो वो पत्थर, हाँ शाबाश, वो चट्टान जो कभी बारिश के क़यामत तक बरसने के बावजूद न घुले, उसको कहते हैं सख्र। यानी वो इतना बेईमान था कि जिसको कोई ईमानदार नहीं बना सकता। मैं तो हूं हसन, मेरा बाप है अली, तुम हो फलां, तुम्हारा बाप है सख्र। जी हाँ, वजद्दी रसूलुल्लाह, वजद्दू का हर्ब, मेरा नाना रसूल है, तुम्हारा नाना हर्ब है। हर्ब कहते हैं लड़ाई ही लड़ाई, झगड़ा ही झगड़ा, फसाद ही फसाद। अच्छा ये सुन लीजिए कि ये जो सुलह थी, ये सुलह ऑफर जो की थी ये उसी ने की थी, इमाम ने ऑफर नहीं की है। ये गलत फहमी आज दूर फरमा लीजिए, इमाम ने ऑफर नहीं की सुलह की, इमाम ने एक्सेप्ट की है, ऑफर उधर से आई है। अगर ऑफर उधर से न होती तो खाली कागज पे दस्तखत करके क्यों कहता कि जो शराइत चाहे आप लिख लीजिए, मैंने तो खाली कागज पे दस्तखत कर दिए। तो फिर वो सुलह उसके नाम की क्यों नहीं, हसन के नाम की क्यों है? उसके नाम के साथ सुलह अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मशहूर हो गई सुलह हसन। समझ में आ गई ना, समझ आ गई ना बात की। तो सरकार ने अपना तारुफ कराया, वजद्दती खदीजा वजद्दतु का फतीला, मेरी नानी है खदीजा, तुम्हारी नानी है फतीला। इमाम तारुफ फरमा रहे हैं वहां पर। और उसके बाद व उम्मी फातिमतु ज़हरा व उम्मु का हिंद, मेरी मां फातिमतु ज़हरा और तुम जिगर खारा के बेटे। ये भरे मजमे के अंदर इमाम पाक ने फरमाया। और उसके पास बात फरमाते हैं, फलअनल्लाहु अलअमना हसबन, अल्लाह लानत करे उसके ऊपर जो हम में से हसब व नसब में पस्त हो। यह है इमाम का तबर्रा। यह फलाने फलाने पे लानत, ये हमारे आइम्मा का तरीका नहीं, ये हमने ईजाद कर लिया। ये बिल्कुल मैं यूं कहूंगा ये पाकिस्तान और इंडिया से ईजाद हुआ। वहां का इमामों का तरीका ये है, लानत हो अल्लाह की उस पर जिसका हसबो नसब पस्त हो। वअक़दमना कुफ्रन, सुभान अल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो पुराना काफिर हो। कोई समझ रहे हैं आप हज़रात ने? वअख़मलना ज़िक्रन, अल्लाह लानत करे उस पर जिसका जिक्र मनहूस हो। समझे जरा आप, ये तबर्रा है, आप ये तबर्रा इस्तेमाल करें। वअशद्दना निफाकन, और अल्लाह उस पर लानत करे जो निफाक में सख्त है। बात भी कह दी और सुलह भी कर दी। यह है आले मोहम्मद का तरीका। आप ये मेरे पास आजकल काफ़ी लोग आते हैं, ये पकड़ धकड़ बहुत हो रही है न्यूयॉर्क में। तो इमिग्रेशन वालों ने उनसे कहा है कि लेटर ले आओ अलवैरी सेंटर से डॉक्टर हुसैन का, तो हम आपको असाइलम दे दें। तो कुछ हमारे भाई जो सुन्नी होते हैं वो भी आकर बेचारे मजबूरन झूठ बोलते हैं। तो फिर मैं उनको कैसे पहचानूं? तो मैंने कुछ तरीके रखे हुए हैं। मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं उनके सामने, अगर वो कह दे आमीन तो समझ जाता हूं ये उधर का है।
اگر کہہ دے الحمدللہ رب العالمین تو سمجھ جاتا ہوں ادھر کا الحمدللہ. تو آمین وہ کہتے ہیں جو ادھر والے، بلکہ الہی آمین کہتے ہیں ہم. آپ دعا کراتے ہیں نا، مولانا نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الہی آمین. الہی آمین ہمارے لوگ کہتے ہیں، آمین ان کے لوگ کہتے ہیں. اب جملہ سنیے گا. قال جمع اہل المجلس آمین. امام نے یہ 4 پہ لعنت کی. جس کا حسب و نسب پس تو اس پہ لعنت ہو، جو پرانا کافر ہو اس پہ لعنت ہو، جس کا ذکر منحوس ہو اس پہ لعنت ہو، جس کو نفاق نے سخت کر دیا ہو، سنگ دل کر دیا ہو اس پہ لعنت ہو. سارے مجمع نے کہا آمین. پتہ چلا ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا بات. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ تو امام حسن سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ فضائل علی کے بیان کریں اور آل محمد کی کو ڈیفینڈ کریں تو دشمن کے دربار سے بھی اپریسیشن مل سکتی ہے. اپنے تو نعرہ لگاتے ہی رہیں گے، وہاں سے بھی نعرے لگ جائیں گے آمین آمین کے. آپ کو اپالوجیٹک شیعہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شیعہ اسٹرانگ شیعہ ہونا چاہیے. بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. بہت زیادہ زحمت نہ دیں، آلموسٹ 50 منٹ ہو گئے ہیں. ایک بات اور سن لیجئے اور بس اس کے بعد تھوڑا سا مصائب کرتے ہیں اور انشاءاللہ تابوت بھی آئے گا. ایک بات اور سن لیجئے اور بس اسی پہ آج کی بحث ختم کر دیں. امام بیٹھ گئے، اس نے پھر حضرت علی کی مخالفت شروع کی. امام پھر کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا من یعرفنی فقد یعرفنی ومن لم یعرفنی سأبینہ نفسی. اے دربار والو، جو تم میں سے مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنے آپ کو ابھی پہچنواتا ہوں کہ میں کون. اس پر سرکار نے فرمایا بلدی مکہ و منا، میں مکے اور منا کا رہنے والا ہوں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھی تو وہیں کے، اس لیے کہ مکے اور منا کا باسی ہونا اور ہے، مکے اور منا میں منجی بشریت ہونا اور. ہمارا بلد ہے، ہمارا شہر ہے مکہ اور منا. انا ابن المروہ والصفا، میں مروہ اور صفا والا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من علی الجبابل، انا ابن من علی الجبال الرواسخ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا ہوا معراج پہ گیا تھا. فصاحت و بلاغت دیکھیں ذرا امام حسن مجتبی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے چہرے سے حیا ساری کائنات کے لیے نمودار تھا. اگلے 2 جملے بڑے عجیب. انا ابن قلیلات العیوب، میں ان ماؤں کا بیٹا ہوں کہ جن کے دامن میں حوا تک کوئی عیب نہیں گزرا. سبحان اللہ. انا ابن قلیلات العیوب ونقیبات الجیوب، میں ان ماؤں کا بیٹا ہوں جن پر دشمن بھی کوئی الزام نہیں لگا سکا. سبحان اللہ. یہ ہے تولا اور تبرہ، کہ تولا کے اندر ہی تبرہ بول رہا. پھر سرکار نے ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ فاذن مؤذن، اس نے حکم دیا اذان کہنے کے لیے. اذان وقت پہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بے وقت اذان ہو تو بے وقت اذان کل 2 بندوں نے دلوائی ہے، یا اس باپ نے یا اس کے بیٹے نے، دونوں نے دبش کر اذان کہلوا دی. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، میرے امام نے پوچھا یا فلاں، اے فلاں یہ بتا محمد ابی ام ابو کا، یہ محمد جو اللہ کا رسول ہے تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے؟ اللہ اکبر. فَإِن قُلْتَ لَيْسَ أَبِي فَقَدْ كَفَرْتَ،
اگر تو کہے محمد میرا باپ نہیں تو تو کافر ہے. پتہ چلا جو محمد کو حسن کا باپ نہ مانے وہ کافر ہے، خواہ وہ تخت پہ بیٹھا ہو یا محراب میں کھڑا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تو کہے کہ محمد میرا بابا نہیں ہے تو تو کافر ہے. وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تو کہے ہاں محمد میرا باپ ہے تو اعترفت، پھر تیرا تو نہیں ہے نا، میرا ہی باپ ہے نا، پھر شرف تو پتہ چل گیا نا. یہ بالکل وہی جملہ ہے جو بی بی پاک نے کہا تھا فتح کا مطالبہ کرتے وقت. بی بی نے کہا تھا اس وقت قرۂ عرض پہ کون ایسی بی بی ہے جو کہہ سکتی ہے محمد ابی، محمد میرا بابا ہے، جس کا جواب نہیں ملا. یہی دلیل ہے کہ محمد ابی، محمد میرا بابا، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، میں کہہ سکتی. بس تقریر تمام ہو گئی. آخری میسج عرض کر دوں اور آپ سے میں اجازت لے لوں. دیکھیے، انبیاء کے گھروں میں بھی جاسوس بیویاں رہیں اور اماموں کے گھروں میں بھی جاسوس بیویاں رہیں. ایک نہیں، امام، زیادہ امام. امام محمد تقی جواد کے گھر میں دیکھ لیں، امام الرضا کے گھر میں دیکھ لیں، امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں دیکھ لیں، انبیاء میں سے نوح کے گھر میں دیکھ لیں، لوط کے گھر میں دیکھ لیں، اور خود حضور بھی بڑے سفر کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ کوئی کہے میں نبی کی بیوی ہوں یا میں امام کی بیوی ہوں. نبی کی بیوی ہو، وفادار ہو تو فخر ہے. امام کی بیوی ہو، وفادار ہو تو فخر ہے. آج بھی میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، آل محمد کی ماننے والی بیویاں اگر شوہر کو حاکم سمجھتی ہیں تو نجات والی ہے. یہ قرآن ہے. ہم نے دین امریکہ سے نہیں لینا، ورنہ امریکہ تو ہمیں برہنہ کرنے کو تلا ہوا. جی ہاں، ہم نے دین وہی محمد و آل محمد سے لینا. ہم واحد فرقہ ہے کائنات میں مسلمانوں کا کہ جن کے نہ عقائد بدلیں گے قیامت تک، نہ اعمال بدلیں گے. حلال محمد حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا. تو الرجال قوامون علی النساء، یہاں عجب ماڈرنزم چل رہا ہے. ایک دم باپ کے سامنے اولادیں چل رہی ہے، باپ کو کوس رہے ہیں، بیٹیاں ماؤں کو کوس رہی ہیں، بھائی بھائیوں کو کوس رہے ہیں، بہن بہن سے جھگڑے کر رہی ہے، اور جن کو حاکم سمجھنا تھا انہیں نوکر سمجھ لیا گیا ہے، اور جن بیویوں کو اللہ کی ذات نے پارٹنر بنایا تھا ان کو کنیزیں سمجھے جانے لگا ہے. اسلام توازن کا مذہب ہے. ہمارے یہاں حوزے میں کہتے ہیں کہ یوں نہ بنو کہ نہ الا الذی نہ الا الذی، خیر الامور اوسطھا، درمیانی راستہ. خواتین اپنے حقوق سمجھے، مرد اپنے حقوق سمجھے. خاتون بیوی مرد کی اجازت کے بغیر سنتی نماز جماعت کے لیے نہیں جا سکتی، زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے یہ جو معاشرہ اسٹیبلش ہو، یہ بچیاں اور بچے جو پیدا ہوں یہ با کردار پیدا ہوں. تبھی تو عورت سے جماعت بھی ساقط ہے، جمعہ بھی ساقط ہے، جہاد بھی ساقط ہے، تبلیغ بھی ساقط ہے. اس لیے نہیں ہے کہ سارا دن بازار میں پھرتی رہے، اس لیے ہے کہ اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں اور شوہرداری کا خیال رکھیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے دین محمدی کو سمجھنے کی، شریعت مصطفی پہ عمل کرنے کی، سیرت اہل بیت عصمت و طہارت کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپلائی کرنے کی. بس تقریر تمام ہو گئی، آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا. آج ہم نے پرسہ دینا ہے بی بی پاک کو. کل بھی پرسہ دیا تھا بی بی فاطمہ کو، آج بھی پرسہ دے رہے ہیں بی بی فاطمہ کو. میرے استاد بزرگوار آیت اللہ علامہ شیخ اختر عباس نجفی فرماتے تھے کہ عرب کا دستور ہے جب کسی کی تعزیت کے لیے جاؤ تو جب تعزیت ختم ہو جاتی ہے تو مرنے والے کا باپ
مردوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے باہر نکل آتا ہے اور مرنے والے کی ماں عورتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آج گویا ہم نے حسن سبز قبا کا ماتم رکھا ہے، آج حسن سبز قبا کا تابوت نکلنا، آج ہمارے مسموم امام کا نوحہ پڑھا جائے گا، آج مجلس ہے ہمارے مسموم امام کی۔ تو آج شاہ نجف کے مردوں والے دروازے پہ مولا علی شکریہ کے لیے آئیں گے، عورتوں کا شکریہ بی بی فاطمہ ادا کریں گی۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کی ذات نے حضور کو 2 شہزادے دیے تھے، دونوں کے ساتھ عجب سلوک کیا۔ ایک کا جنازہ گھر میں آیا تو تیر تھے، دوسرے کا زندہ جنازہ خیمے سے نکلا تو تیروں کے لیے کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے روایتوں میں اختلاف ہے، یہ تو طے ہے کہ زہر ہلاہل امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ یہ جھنگ کے ایک حاذق تھے، حکیم تھے، میں خود ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا، میرے والد کے دوست تھے، کہ یہ بتائیے حکیم صاحب زہر ہلاہل کیا ہوتا ہے؟ تو مومن تھے، رونے لگ گئے، کہنے لگے ہمارے ہر امام کو زہر ہلاہل دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے زہر ہلاہل؟ انہوں نے کہا زہر ہلاہل کی ایک چٹکی اگر نہر میں ڈال دیں تو مچھلیاں تپش سے مر جاتی۔ اگرچہ روایتوں میں اختلاف ہے، مگر میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ امام حسن کے 71 ٹکڑے جگر کے کٹ کر تشت میں آئے۔ اللہ اکبر، 71 ٹکڑے، اور مادر قاسم نے ان ٹکڑوں کو تشت میں رکھا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ مادر قاسم برمن احسان کن، یہ فارسی مورخ نے لکھا، قطعہا یہ جگر مرا پنہان کن۔ قاسم کی ماں میرے اوپر احسان لگا کہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دے، کہیں میری بہن زینب نہ دیکھے، اور میری بہنوں کو اطلاع کر دے ام فروا کہ میرا وقت آخر ہے، مولا میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں، میں کیسے جاؤں؟ تو کہتے ہیں میرے قاسم کو بلا دے، میں قاسم کو بھیجتا ہوں۔ مولا یہ بہت چھوٹا ہے، کیسے سمجھائے گا؟ کہا میں قاسم کی شکل ایسی بنا دوں گا کہ میری بہنیں سمجھ جائیں گی یہ بچہ یتیم ہونے والا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر کسی بچے کے سر میں خاک ہوتی اور دائیں کی زلفیں بائیں کی طرف ہوتی، بائیں کی دائیں ہوتی، تو لوگ سمجھ جاتے یہ بچہ یتیم جا رہا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ تھی جس بچے کا گریبان چاک ہوتا لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حسن ابن علی نے تھوڑی سی خاک اٹھائی، دائیں کی زلفیں بائیں کر دی، بائیں کے دائیں کر دی، خاک ملا دی اور گریبان چاک کر دیا۔ قاسم ابن حسن کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا۔ ایک مرتبہ بابا نے کیا کہ پھوپھیاں سمجھ جائے قاسم کی میں مرنے والا ہوں، اور دوسری مرتبہ امام حسین نے کیا کہ شاید کوئی یتیم سمجھ کے رحم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس طویل زحمت نہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے میرے عزیزوں۔ جب 18 کی روایت بھی میں نے پڑھی ہے، 70 کی روایت بھی میں نے دیکھی ہے، 80 کی روایت بھی میں نے 3 روایتیں دیکھی ہیں۔ کم سے کم جو تیر لکھے گئے وہ 18 لکھے گئے پیوست ہوئے جنازے میں۔ اگر 18 تیر بھی ہوں، 18 تیر بھی، تو لگتا یہ ہے کہ ایک سائیڈ سے لگے، ظاہر جو سائیڈ سامنے تھی، تو 18 تیر بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور اگر 80 لگے ہو، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے آج جو آپ تابوت نکالتے ہیں نا، جو شاہ نجف میں تابوت ابھی آئے گا، اس کی دیواریں ہوتی ہیں۔ عرب میں یہ رواج نہ تھا، ایک سریر ہوتی تھی، تخت ہوتا تھا جس کی دیواریں نہیں ہوتی تھی، تخت پہ جنازہ رکھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہم لوگ چارپائی پہ لے جاتے ہیں، سریر تخت پہ جنازہ تھا۔ اگر ایسی دیواریں ہوتی تابوت کی جیسے آپ بناتے ہیں تو کچھ اثر تیروں کا لکڑی پہ ہوتا،
کچھ اثر میرے مولا کے بدن اطہر پہ ہوتا مگر سیدھے تیر حسن مجتبیٰ کے بدن پہ لگ رہے تھے، بلکہ یوں کہوں جو تیر آ رہا تھا فاطمہ کے جگر کو پارا پارا کرتا ہوا جا رہا۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس لیے بھی اس مجلس کو اہتمام سے کرنا چاہیے کہ باقی سب کے روزے ہیں مگر بقی والے اماموں کے روزے نہیں ہیں۔ ہمارے باقی اماموں کے ہاں چراغا ہوتا ہے مگر سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آتا حسن سبز قبا کی قبر پہ کوئی چراغا کرے۔ اس لیے بھی اس امام کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے میرے عزیزوں۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ بڑا گریہ ہو گیا ہے، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، بانیان مجلس کی حوائج پوری ہوں، بانیان امام بارگاہ کی حوائج پوری ہوں۔ جو نیا امام بارگاہ بن رہا ہے اللہ اس میں آپ کو خدمت کی توفیق دے اور جلد وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی اللہ دراز فرمائے، مولانا سدھو صاحب کی زندگی دراز ہو، تمام احباب جو اس وقت بیٹھے سادات مومنین مومنات، اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس تقریر ہو گئی ہے، جملے صرف دو رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک جملہ یہ کہ جیسے ہی جنازہ دفن نہیں کرنے دیا نا، کیونکہ وصیت تھی بھائی حسین میرے جنازے کو نانا کے جوار میں دفن کرنا، اور اگر یہ ظالم دفن نہ ہونے دے تو پھر مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ ایک مرتبہ جب پلٹا دیا گیا، جو 7 سو رہے ہیں نا، جو دفن ہیں 7، ان کا شریعت میں کوئی حق نہیں ہے رسول پر، مگر ان شہزادوں کا تو وراثت کا بھی حق تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر جب تیر لگ گئے ہیں اور شہزادے لے کر آئے ہیں نا، 16 بھائی زندہ ہیں، 16 کل 18 بھائی تھے۔ یہ ہمارے امام علی کے 18 بیٹے تھے، ایک بیٹا میرے مولا علی کی زندگی میں وفات پا گیا تھا، باقی 17 رہ گئے۔ حسن مجتبیٰ کے بعد 16 بھائی زندہ ہیں۔ کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے تیر کیوں نہیں جواب میں مارے؟ اس لیے کہ یہ صلح والے شہزادے کا جنازہ تھا، یہ شہزادہ امن کا جنازہ تھا، یہ مصلح امت کا جنازہ تھا۔ آل محمد نے تکلیفیں اٹھا کے بھی نانا کی امت کو بد دعا نہ دی۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ سبط اکبر کا جنازہ گھر آیا، جیسے ہی گھر آیا تو پوچھا بی بی زینب نے، بھیا جنازہ بھائی کا واپس کیوں لائے؟ کہا بہن زینب باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جسد سے جسم سے تیر نکلوا لیں۔ بھائی بہنیں مل کے تیر نکال رہے تھے۔ عجب جملہ کہا ہے، لکھا ہے، میں نے عربی کی کتاب میں پڑھا ہے، فصاحت ابو عبداللہ صیحتاً شدیدہ، ایک مرتبہ چیخ نکل گئی میرے مولا حسین کی۔ بی بی زینب نے پوچھا ماذا یبکی کا یا ابا عبداللہ، بھیا آپ کو کس شے نے زیادہ رلایا؟ کہ بہن آج آپ کو اجازت تو ہے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالنے کی، کربلا میں آپ کو کوئی اجازت نہ دے گا کہ مجھ کربلائی کے بدن سے تیر نکال سکو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسن آپ کو پھر دوبارہ سے، ظاہر ہے غسل پہلے مل چکا تھا، کفن پہنا دیا گیا ہے، دفن بھی کر دیا گیا، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو عابد بیمار سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن لے لو، حسین کی لاش کو دفن کر دو۔ نہ کسی نے جنازہ پڑھا، 3 دن تک تپتی ریتی پر، 3 دن تک۔ یہی وجہ ہے، وہ روایت میرے پیش نظر ہے کہ جب کفن آئے تھے نا، حضور کا کفن آیا تھا جنت سے، علی کا کفن آیا تھا جنت سے، فاطمہ کا کفن آیا تھا جنت سے، اور حسن کا کفن آیا تھا جنت سے۔ رسول نے پوچھا جبریل سے، اللہ نے حسین کا، میرے حسین کا کفن کیوں نہیں بھیجا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو کوئی کفن نہیں پہننے دے گا، اس غریب کا کوئی کفن نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج ساری کائنات کربلا کا کفن لاتی ہے، اس لیے کہ جب بہن گئی تھی بھائی کو بلا کفن دیکھا، یہ کہہ کے گئی تھی بھیا آپ کی لاش کو بے کفن دیکھا ہے، گھر گھر کربلا کا کفن نہ پہنچا دوں تو مجھے بھی
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماتم حسن ماتم حسن